ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومعدن الرحمہ ومہبط الوحی. اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا دعائم الاخیار. دعائم دعامہ سے ہے ستون کا معنی ہے. دعامہ کا معنی ستون ہے. ستون ایسی چیز جس پر پورے گھر کا اعتماد ہو، تکیہ ہو. اور خداوند عالم نے خیر اور حق کے ستون ائمہ علیہ السلام کو قرار دیا ہے. دعائم الاخیار سے مراد کیا ہے کہ اے آل محمد، اے ائمہ علیہ السلام، تم خیر اور حق کے ستون ہو. علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ آگاہ رہو، بے شک خداوند عالم نے قرار دیے ہیں، خیر کا اہل قرار دیا ہے، خیر کا اہل قرار دیا ہے اور حق کے لیے ستون قرار دیا ہے. یہاں بحار الانوار میں دعا نقل ہوئی ہے اللہم آتنی من الخیر، اے خداوند عالم مجھے خیر عطا کر، سب سے بہتر جس کا میں امیدوار ہوں. بس خیر. اب یہ جہاں جو بنا، اس جہاں میں جو خداوند عالم نے مخلوقات کو بنایا، جو مخلوق ہے خداوند عالم کی طرف سے، آیا وہ شر ہے یا خیر ہے؟ فلسفی بحث ہے کہ خداوند عالم نے صرف خیر کو خلق کیا ہے. حقیقت میں موجود خیر ہے، شر نسبی ہے. حقیقت میں شر ہے ہی نہیں. شر ہماری طرف سے ہے. شر کا ارادہ مخلوق نے کیا، خداوند عالم نے کوئی برائی خلق کی نہیں، کوئی شر خلق کیا ہی نہیں. تبھی قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں بیدک الخیر، اے خداوند عالم تیری طرف سے صرف خیر ہے. یہاں رسول اکرم نے کہا کہ سب سے پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو کہ تیرے نبی کے نور کو خلق کیا گیا، اس کے بعد ہر خیر کو خلق کیا گیا. بس خیر سے خیر ہی خلق ہوتا ہے، خیر سے شر خلق نہیں ہوتا. بس اس جہاں میں جو بھی موجود ہے، جو خدا سے منسوب ہے، اس کی نسبت خیر ہے. لیکن شیطان نے خود برائی کا ارادہ کیا. مثال میں بتاؤں، کوئی اگر اپنے ہاتھ کو آگ میں لے جائے اور آگ میں جلا کے پھر کہے کہ خداوند عالم نے آگ کو کیوں خلق کیا؟ نہیں، آگ خود بخود خیر ہے، بذات خود خیر ہے. یہ کس نے شر انجام دیا؟ انسان نے خود اپنا ہاتھ جلایا، انسان خود اپنا ہاتھ لے گیا. بس جہنم بھی ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑا خیر ہے اگر اس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جائے. جہنم بھی جنت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، خداوند عالم تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. بس خیر ایسی نیکی جو غیر تک پہنچے. خیر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو غیر تک پہنچے. اور ائمہ علیہ السلام دعائم الاخیار ہیں. ائمہ علیہ السلام کی نیکی پہنچتی ہے غیر کی طرف. کیا ہے ائمہ علیہ السلام کی نیکی؟ ہم نے عقیدہ بھی، یعنی خیر، عقیدہ بھی کس سے سیکھنا ہے؟ پہلے بیان کیا ائمہ علیہ السلام سے. ہم نے علم بھی کہاں سے سیکھنا ہے؟ ائمہ علیہ السلام سے. ہم نے اخلاق بھی کہاں سے سیکھنا ہے؟ ائمہ علیہ السلام سے. تبھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرق نہ ہو غربن، مشرق چلے جاؤ یا مغرب چلے جاؤ، تمہیں صحیح علم کہیں سے نہیں ملے گا مگر یہ کہ ہم اہل بیت کے پاس نہ ہو. یعنی خیر تمہیں صرف، بس علوم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علوم کی 2 قسمیں ہیں. ایک بعض علوم خیر ہیں. جس علم میں معیار تزکیہ ہو، جس علم میں معیار خداوند عالم ہو، وہ خیر علوم ہے، علوم خیر ہیں. اور جس علم میں معیار خداوند عالم نہ ہو، اگرچہ وہ قرآن کا ہی علم کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ دینی علوم ہی کیوں نہ ہو، اگر معیار خداوند عالم نہیں تو آیا وہ خیر ہے؟ بس یہ شر کس وجہ سے بنے؟ حقیقت میں یہ شر نہیں، بلکہ ہمارا ارادہ دنیا تھی، ہمارا ارادہ غلط تھا، اس وجہ سے یہ علوم شر بنے.
بس ذہن میں رکھیے گا جب بھی ہم علم حاصل کریں مد نظر کس کو رکھیں؟ خداوند عالم کو، منبع خیر کو، وَهُوَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اب خیر کے مصداق بتاتے ہیں امام باقر علیہ السلام، ان شئت اخبرتک، اگر تم چاہو تو میں تمہیں خبر دوں بابواب الخیر، خیر کے دروازوں کی۔ صحابی نے جواب دیا قلت نعم، میں نے کہا ہاں، جعلت فداک، میرے ماں باپ قربان ہو۔ قال علیہ السلام، امام نے جواب دیا خیر میں صوم ہے، جنتن، روزہ ایک مضبوط ڈھال ہے انسان کے لیے، والصدقۃ، اور صدقہ ہے، صدقہ دینا، تذہب بالخطیہ، وہ گناہوں کو ختم کرتا ہے، وقیام الرجل، اور انسان کا کھڑا ہونا، فی جوف اللیل، رات کے درمیان کے حصے میں، یذکر اللہ، اس وقت خداوند عالم کا ذکر کرے۔ بس خیر کے مصادیق ہیں، اور مصادیق میں سب سے اولا تر مصادیق محمد اور آل محمد ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رأس الخیر التواضع، خیر کی اصل کیا ہے؟ تواضع، خشوع اور خضوع جسے آپ کہتے ہیں۔ بس انسان پہنچے گا کیسے خیر تک؟ جب وہ عاجز ہو کے، حاضر ہو کے خداوند عالم کے ہاں جائے۔ غائب ہو کے اگر خداوند عالم کے ہاں جائے تو وہ خیر اسے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ بس سمجھ آئی بات؟ خدا کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ انسان اگر ارادہ غلط کرے، نیت غلط کرے تو وہ شر بن جاتا ہے، انسان خیر بھی شر بن جاتا ہے، خیر بھی انسان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ شر بن جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا خسیمہ، اے خسیمہ، ان شیعتنا اہل البیت، ہمارے شیعہ اہل البیت علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں، یقذف فی قلوبہم الحب لنا، ان کے دلوں میں ہم اہل بیت کی حب کو ڈالا گیا ہے، اور الہام ہوتی ہے ان پہ ہماری محبت، ہم اہل بیت کی محبت۔ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمیشہ خیر کا طلبگار رہتا ہے، اور ہم سے خیر کو ہی لیتا ہے، کسب خیر کرتا ہے۔ محبت انسان کو پہنچاتی ہے کہ انسان اس ہستی سے کیا طلب کرے؟ خیر کو طلب کرے۔ کون سی ہستیاں ہیں جن سے محبت کی جائے، جن کو دوست رکھا جائے اور انسان کو خیر ہی خیر ملے؟ محمد اور آل محمد۔ تبھی کہا دائم الاخیار، اے آل محمد تم خیر کے ستون ہو، نیکی کے ستون ہو۔ بس خیر کے مقابلے میں کیا ہے؟ رجیم، رجیم۔ بس خیر کا جو ضد ہے وہ رجیم ہے، شر ہے۔ بس اس شر سے دور رہنا ہے، اس دشمن سے دور رہنا ہے۔ تبھی خداوند عالم نے ایک فریضہ اپنایا، ربوبیت کا فریضہ، کہ اس جہاں میں خلق کیا، اس کے بعد ایک رحمت کی کہ ہمیں دوست سے بھی آشنائی دی، دشمن سے بھی آشنائی دی۔ کہاں سے ہمیں خیر ملے گا وہ بھی بتایا، کہاں سے ہمیں شر ملے گا وہ بھی بتایا۔ بس تبھی ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں جو دیکھے نہ لیکن کلام کو سن کے ہمارے کلام کو سن کے ہماری اتباع کرے، خدا ان کے لیے خیر ہی طلب کرتا ہے، خدا ان کو خیر ہی دیتا ہے۔ بس ہم نے خیر تک پہنچنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ائمہ علیہ السلام کا نام لیتے ہوں لیکن حاضر نہ ہوں ان کے ہاں، غائب ہو کے ان کی عبادت کریں۔ جیسے اس دن مثال دی تھی کہ حج پہ جائیں ہم اور امام کو محسوس تک نہ کریں، وہ حج خیر میں نہیں آئے گا، وہ حج شر میں آ جائے گا۔ بس برائیاں تو برائیاں، نیکیاں بھی شر بن جاتی ہیں انسان کے لیے اگر انسان کا ارادہ اور نیت ٹھیک نہ ہو۔ اس کے بعد جملہ فرمایا السلام علیکم یا ساسۃ العباد، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم عباد بندوں کے سیاستدان ہو۔ ساسا جمع سائس ہے، سائس کی جمع۔ السلام علیکم یا ساسۃ العباد، سلام ہو تجھ پر اے بندوں کے سیاستدان۔
سیاست جمع ہے سائز کی، سیاست چیز کی تدبیر اور اس کی مصلحت کے لیے اقدام کرنا، چیز کی مصلحت کے لیے اور اس کی تدبیر کے لیے اقدامات کرنا۔ عباد سے مراد معاشرہ اور اجتماع ہے۔ عباد سیاست العباد، عباد سے مراد معاشرہ اور اجتماع ہے۔ قرآن کریم نے ایک دفعہ ہر چیز کو عبد شمار کیا ہے، سب چیز کو۔ سورہ مریم آیت نمبر 93، ان کل من فی السماوات والارض، نہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے مگر وہ خدا کے پاس عبد بن کے آتا ہے۔ عبد بمعنی ہے یہاں سب مخلوقات، سب مخلوقات۔ یہاں سیاست العباد مراد سب مخلوقات نہیں بلکہ انسانوں کے، مخلوقات میں سے انسانوں کے کیا ہیں؟ آپ سیاستدان ہیں۔ اب عبادت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ تکبر۔ قرآن نے وہ بھی ذکر کیا، سورہ سجدہ آیت نمبر 15، خروا سجدا خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے کی حالت میں اور گریے کی حالت میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ تسبیح کرتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ بس عبادت ضد ہے کس کا؟ تکبر کا۔ ہاں جی 15 سورہ سجدہ یا انبیاء، سورہ انبیاء آیت نمبر 19 بھی ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ۔ بس عبد اور تکبر آپس میں ضد ہیں، عبد اور تکبر آپس میں ضد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان، سیاست یعنی حکومت کرنا، سیاست یعنی حکومت کرنا۔ اگر آپ نہج البلاغہ میں غور کریں، امام علی علیہ السلام نے امام کے حقوق بتائے ہیں اور امت کے حقوق بتائے ہیں کہ امام کے کیا امت پر حقوق ہیں اور امت کے امام پہ کیا حقوق ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ امام کا حق یہ ہے کہ وہ تمہیں نصیحت کرے۔ نصیحت سے مراد کیا ہے؟ یعنی سیاستدان کی پہلی شرط کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ دوسرا وفیئکم مالکم، وہ اقتصادی اور امنی لحاظ سے تمہیں ہر سہولیات فراہم کرے، اقتصادی اور امنی لحاظ سے۔ وہ تمہیں تعلیم دے، تیسرا، تاکہ تم جاہل نہ بنو۔ تعلیم بھی، صحیح تعلیم بھی معاشرے کا حق ہے اور امام پر واجب ہے کہ وہ امت کو صحیح تعلیم دے۔ آخری ولایت عرفانی، اور وہ تمہیں ادب سکھائے، ادب سکھائے۔ بڑا ضروری ہے انسان با ادب بنے، امام کی بارگاہ میں بھی با ادب بن کے جائے، خداوند عالم کی بارگاہ میں بھی با ادب بن کے جائے۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں یہ نقطہ بڑا ہی نظر آئے گا جب انبیاء خدا سے مانگنے کچھ آئے۔ چند مثالیں ذکر کر لوں۔ جناب ابراہیم دعا کرنے آئے ہیں، کس کی؟ کہ یہ تعمیر کعبہ کے عمل کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ جناب ابراہیم نے اپنے عمل کا نام تک نہیں لیا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر دے۔ انک انت السمیع العلیم، فقیر آپ سے مانگنے آئے، آپ دے دیں، اسے احسان کریں، اور وہ باادبی نہ دکھائے، آپ کے لیے دعا نہ کرے، آپ کی صفات کو ذکر نہ کرے، یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح آپ خداوند عالم کے حضور جائیں، مانگ کے آئیں، مانگیں کچھ، اور آپ خداوند عالم کی صفات کو ذکر نہ کریں۔ بس بڑا ضروری ہے کہ خداوند عالم کی صفات کو ذکر کیا جائے۔ دعا کے بھی بہت سارے آداب ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی بیان کرنا ہے کہ دعا کرنی کیسے چاہیے۔ کہا گیا ہے روایات میں کہ دعا کا پہلا کام خداوند عالم کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ خداوند عالم کی حمد و ثنا کیسے کرنی ہے وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا اجود من آتا، دعا کے پہلے جملے یہ ہوں، یا اجود من آتا، یا خیر من سئل، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد
اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اس کے بعد اپنے مسائل کو بیان کرنا، اور مسائل کیسے بیان؟ دنیاوی نہ ہوں بلکہ ہدایت کے پہلو سے، بس باادب بن کے جانا ہے۔ بس یہ ہیں امام پر امت کے حق۔ اور اب کیا؟ امت کے امام پہ کیا حق؟ امت سب سے پہلے خالص رہے، چاہے حاضر ہو چاہے غائب ہو، بیعت کو وفا کرے، بیعت کی وفا کرے، بیعت پہ پوری اترے، بیعت پہ پوری اترے، حاضر اور غائب دونوں میں خالص رہے۔ جب بھی امام بلائے اس کی پکار پہ آ جائیں، اور جب بھی امام کوئی حکم دے اس کی اطاعت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہنے پہ آ جائے آپ کے پاس، لیکن جو حکم دے وہ اس کی اطاعت نہ کریں آپ، یا آپ کی وہ اطاعت نہ کرے۔ آنا صرف کافی نہیں، کربلا کے میدان میں بہت سارے آئے، لیکن بہت سارے اطاعت کی خاطر نہیں آئے، مشورہ دینے آئے کہ امام آپ مکے میں رہیں، آپ یمن چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، جان بچائیں اپنی۔ بس یہ 4 امور واجب ہیں امت پر کہ یہ حق ادا کرے امام کا۔ پہلا خالص حاضر اور غائب میں، دوم عہد کو پورا کرنا، وفا کرنا بیعت کی، تیسرا جب امام بلائے حاضر ہونا، پھر جب امام حکم دے اس کی اطاعت کرنا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک سیاستدان حقیقی نے جب دیکھا کہ امت مشکلات میں ہے، امت کا حاکم کون ہے؟ یزید جیسا، یزید ہے، یا یزید جیسا ہمارے لیے، کہا کہ امام نے آواز اٹھائی، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، ان الحق لا یعمل بہ، یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا، تاکہ مومن خوشی سے لقاء اللہ کی طرف بڑھے، مومن خوشی سے لقاء اللہ کی طرف بڑھے۔ بس امام کا حق ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ امام پر واجب ہے کہ امت کو کہاں لے آئے؟ لقاء اللہ کی طرف لے آئے، کہ امت وسائل فراہم کرے امام، کہ امت شوق سے لقاء اللہ کی طرف بڑھے۔ یہ ہے سیاستدان کا ایک، سیاستدان کی اصلی شرط کیا ہے؟ شاید پہلے ذکر ہوئی ہو، سیاستدان کی اصلی شرط اخلاق کا پیکر ہونا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جھوٹ سیاستدان ہی بول، سب سے زیادہ بد اخلاق سیاستدانی، لیکن اسلام نے کیا شرط لگائی ہے کہ اخلاق کا پیکر ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، بے شک خدا عز وجل نے ادب نبیہ فاحسن ادبہ، خداوند عالم نے اپنے نبی کو ادب سکھائے، سب سے بہترین ادب سکھائے۔ دیکھیں جی، ایک کلاس ہو، استاد سکھاتا جائے، لیکن بعض شاگرد ایسے ہیں جو مکمل طور پہ سمجھتے ہیں، ایسے ہے نا، بعض لوگ مکمل طور پہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ 90% سمجھتے ہوں گے، بعض لوگ 80%، اسی طرح یعنی ایک مراتب آ جائیں گے وہ شاگردوں کے۔ رسول اکرم ایسے شاگرد تھے جو مکمل طور پہ جنہوں نے مکمل طور پہ ادب سیکھا، فاحسن ادبہ، سب سے بہترین ادب سیکھا۔ اب امام فرماتے فلما اکمل لہ الادب، جب رسول کے ادب کمال تک پہنچے، کامل ہوئے، قال، اب کہا انک لعلی خلق عظیم، رسول تم عظیم اخلاق پہ فائز ہو، ثم فوض الیہ، اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم پہ فائز ہوئے تو خداوند عالم نے سیاستدان بنایا انہیں، دین اور دنیاوی امور امت کے ان کے ہاتھ میں دے دی۔ ثم فوض الیہ امر الدین، پھر خداوند عالم نے ان تک پہنچایا دین کے حکم کو، امت کے حکم کو، امت کے احکامات کو، معاملات کو، لیسوس عبادہ، تاکہ وہ سیاست کرے اپنے بندوں، تاکہ وہ اپنے بندوں پہ سیاست کر سکیں۔ فقال عز وجل، بس خدا عز وجل نے کہا، اب خدا عز وجل مخاطب ہوا لوگوں سے، رسول خدا کو
اختیارات دے دیے امت پر سیاست کے. اب امت کی طرف خداوند عالم متوجہ ہوا اور کہا کہ وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیتا ہے اسے لے لو اور جس سے وہ منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا ثابت قدم ہیں، توفیق ہے اسے خداوند عالم کی طرف سے، تائید شدہ ہیں روح القدس سے. ہم نے روح القدس کا معنی بتایا. روح القدس اگر یاد ہو، روح القدس کا معنی کیا ہے؟ جو کبھی غافل، کبھی سست، اس کی سونے اور جاگنے کی حالت ایک ہی رہتی ہے. ابھی بھی فرماتے ہیں لا یزال ولا یخطئ فی شیء، کبھی روح القدس کے ذریعے اگر کسی کی تائید ہو تو وہ کبھی بھی خطا نہیں کر سکتا کسی چیز میں، ان معاملات میں جس میں خداوند عالم نے انہیں بڑا بنایا، حاکم بنایا، ولی بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ آداب الہی کے مالک، کیونکہ وہ آداب الہی کے مالک. بس سیاستدان کی مہم ترین شرط یہ ہے کہ اخلاق عظیم پر فائز، اخلاق عظیم پہ فائز ہو. بس اخلاق عظیم پہ فائز ہو، خداوند عالم کی طرف سے ادب ملے اسے. تبھی سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہوگا رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار مجھے حکمرانی عطا کر، مجھے حکمرانی دے. اور کیوں؟ کیونکہ علمتنی من تاویل الاحادیث، کیونکہ تو نے مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی ہے، ادب سکھایا ہے، معرفت سکھائی. اے خداوند عالم مجھے حکمرانی عطا کر، مجھے حکمرانی دے. کیوں؟ کیونکہ تو نے مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی. بس صالحان کی حکومت کا ہدف کیا ہے؟ اگر وہ با ادب ہو تو وہ لے کہاں جائے؟ وہ لے آئے خدا کی بندگی میں. تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں روضۃ الکافی میں صفحہ نمبر 386 ہے 386، ان اللہ تبارک و تعالی، بے شک خداوند عالم نے محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا حق کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ وہ بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت تک لے جائیں، وہ بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت تک پہنچائیں. وَمِنْ عُهُودِ عِبَادِهِ إِلَىٰ، لوگوں کے عہد و پیمان سے خدا کے عہد و پیمان تک لے جائیں، اور لوگوں کی اطاعت سے خدا کی اطاعت تک لے جائیں. صالحان کی حکومت کا ہدف کیا ہے؟ کہ صالحان حکومت کرتے ہیں اور امت کو خدا تک لے جاتے ہیں، خداوند عالم کی بندگی تک لے جاتے ہیں. سیاست العباد، اشارہ ہے کہ اے آل محمد تیری سیاست لوگوں کو بندگی کی طرف لے آنے کے لیے ہے، لوگوں کو بندہ بنانا ہے. تبھی قرآن کریم نے کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان بھیجا تاکہ لوگ عدالت پہ قائم ہوں. پڑھا تھا ہم نے روح الایمان انسان کو عدالت کرنا سکھاتا ہے، عدالت کرتا ہے انسان. یعنی انبیاء کی سیاست کا ہدف کیا ہے؟ کہ بندوں کو روح ایمان تک لے آنا، عدالت بندے کریں. بندہ کب بنے گا؟ جب عادل بنے، جب ہر ایک کا حق ادا کرے. جناب موسیٰ آئے فرعون کے پاس اور فرعون کو کہا کہ اے موسیٰ، تم لوگوں کو حقیقی سیاستدان کی طرف پلٹاؤ، تم لوگوں کو حقیقی سیاستدان کی طرف پلٹاؤ. تبھی کہا ان ادو الی عباد اللہ، اے فرعون تم لوگوں کو، خدا کے بندوں کو میری طرف پلٹاؤ، میری طرف پلٹاؤ. انی لکم رسول امین، میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہوں، میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہوں. مقام عصمت میں پہ فائز ہوں، مقام ادب پہ فائز ہوں. اب جی سیاست کے اصول، سیاست کا اصول ہے توحید خدا، سیاست کا اصول توحید خدا ہے. سیاستدان نے جب اخلاق کے الہی کا پیکر ہو، اسماء الہیہ کا مظہر ہو، تو اصول کیا ہونے چاہیے؟ توحیدانہ ہونے چاہیے. سیاستدان سے نظر کیا ہے؟
سیاستدان سے سامنے والا جو پیروکار ہے، جو ایک بندہ ہے، سمجھے کیا؟ توحید کو سمجھے، خداوند عالم کو سمجھے۔ بس ایک جگہ پہ امام حسین علیہ السلام اور جناب حر کا ٹکراؤ ہوا، جہاں روکا جناب حر نے، کہاں سے روکا؟ کوفہ جانے سے روکا، کوفہ جانے سے روکا۔ تو وہاں جناب زہیر نے مشورہ دیا امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہ ہم لڑ لیتے ہیں، ابھی بہترین موقع ہے کہ ہم حر کو اپنی طاقت دکھائیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ زہیر، اے زہیر، میں ہرگز جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا یہاں تک کہ وہ ابتدا نہ کریں۔ یہ ہے اخلاق الہی کا پیکر، یہ ہے امام جو ہر عمل میں، جس کے ہر عمل میں توحید آشکار ہے۔ اسلام فقط یہ نہیں کہ سامنے والے لشکر کو ہم قدرت دکھائیں، اسلام یہ بھی ہے کہ سامنے والے لشکر کو اخلاق سے ان سے لڑیں اور اخلاق میں جیت جائیں۔ امام حسین علیہ السلام جو مظہر ارادہ خدا تھے، انہوں نے یہ توحیدی صفت دکھائی اور یہ بڑی اثر انداز ہوئی جناب حر پہ۔ تبھی امام علی علیہ السلام، ایک خط ہے نہج البلاغہ میں، خط نمبر 10 ہے، فرماتے ہیں، یعنی مقصد کیا ہے اس خط کا؟ خلاصہ یہ ہے اس خط کا کہ اے معاویہ، غیر موحد، جو موحد نہ ہو، جو توحید پرست نہ ہو، وہ کبھی بھی سیاستدان نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی سیاستدان نہیں بن سکتا۔ کہا متا کنتم یا معاویہ ساست الرعیہ، تم کب سے لوگوں کے سیاستدان بن گئے معاویہ؟ تم کب سے بنے؟ ولاۃ الامر الامہ، اور تم کب سے لوگوں کے امور کے ولی بن گئے؟ بس تمہیں کوئی حق نہیں، حق کس کا ہے؟ امت پہ سیاست کرنا موحد کا۔ بس سیاست کا اصول کیا ہے؟ موحد ہونا، توحید پرست ہونا، جو امام حسین نے، امام علی علیہ السلام نے توحید دکھائی۔ جو جناب موسیٰ نے کہا فرعون کو کہ توحیدی آدمی کی طرف لوگوں کو پلٹاؤ، توحیدی سیاستدان کی طرف لوگوں کو پلٹاؤ، اور وہ توحیدی شخص میں ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا میں ہوں وہ توحیدی شخص۔ کون ہیں وہ ہستیاں جو اس جہاں میں توحیدی حیثیت رکھتی ہیں، موحدین ہیں، اور وہ سیاست کا حق رکھتی ہیں؟ وہ ہے محمد اور آل محمد۔ بس اب سیاستدان کی شرائط 3 ہیں، سیاستدان کی شرائط 3 ہیں۔ پہلے جناب موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25۔ بس پہلی سیاستدان کی شرط یہ ہے کہ شرح صدر ہونا چاہیے، شرح صدر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نرم ہو، لوگوں کو حکم دینے میں نرم ہو، جو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اشارہ کیا، نرمی کے ساتھ۔ وَالذَّلِيلُ عِنْدِي، یہ نرم کس کے مقابلے میں ہو؟ وَالذَّلِيلُ، امام علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وَالذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ، میرے ہاں مظلوم بڑا ہی عزت والا ہے۔ میرا نرم گوشہ ہے کس کے لیے؟ مظلوم کے لیے۔ وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ، اور میرے ہاں ظالم بڑا ہی ضعیف ہے۔ خدا کی قسم میں ظالم کے لیے ہر وقت لڑتا رہوں گا۔ اخفضهم قولا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ نرم دل تھا بات کرنے میں، معاملہ انجام دینے میں۔ لین، نرم ہو اے رسول، اگر تم سخت ہوتے تو یہ لوگ تیرے ارد گرد سے چلے جاتے۔ تیسری شرط صبر، فاصبر لحکم ربک، سورہ قلم آیت نمبر 48۔
فصبر لحکم ربک، اے رسول صبر کر اپنے پروردگار کے حکم سے، اپنے پروردگار کے حکم سے صبر کر۔ اور تیسری شرط علم ہے، چوتھی شرط، معذرت، تو چوتھی شرط علم ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں عالم بالسیاسہ، جو سیاست کا عالم ہو، مفروض الطاعت، اس کی اطاعت واجب ہے، قائم بامر اللہ، وہ قائم ہوتا ہے خدا کے حکم سے، قائم ہو خدا کے حکم سے، عز وجل، ناصح لعباد اللہ، وہ خیر خواہ ہے، اسی کا مشورہ لے، مشورہ امت لے، اسی سے ہی مشورہ لے امت، ناصح لعباد اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا وہی ہو جو قائم بامر اللہ، جو کھڑا ہوا ہو خدا کے حکم سے، حافظ لدین اللہ، اور جو دین خدا کا حافظ ہو، جو دین خدا کا حافظ ہو، محافظ ہو دین خداوند عالم کا۔ محافظ کسے کہتے ہیں؟ محافظ وہ جس کی چاروں اطراف میں نظر ہو، جس طرف سے بھی دشمن کی یلغار آئے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بینک کا جو گارڈ ہوتا ہے نشے میں یا سگریٹ سائڈ پہ پی رہا ہو اور دشمن آ کے، چور آ کے بینک کو لوٹ کے چلے جائیں، ڈاکو آ کے بینک کا ستیہ ناش کر کے چلے جائیں۔ یا ایسا نہ ہو کہ گارڈ حفاظت کے بجائے ہوٹل پہ چائے پی رہا ہو۔ بس امام ہو کیا؟ عالم بالسیاسہ، سیاست کا عالم ہو، خداوند عالم کی طرف سے مفروض الطاعہ ہو، قائم ہو وہ امر خدا سے، خدا کے حکم سے وہ کھڑا ہو، سست نہ ہو کبھی، غافل نہ ہو وہ کبھی، قیومیت کا مظہر ہو، قیومیت خدا کا مظہر ہو، اور ناصح لعباد اللہ، ناصح ہو خدا کے بندوں کا، اور حافظ لدین اللہ، اور دین خدا کا محافظ ہو، ہر طرف سے اس کی نگاہ ہو، دشمن کی یلغار کا وہ مقابلہ کرے، دشمن کے وار کا وہ مقابلہ کرے، ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عقائدی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، بس ہر ایک کا مقابلہ کرنے والا امام بن سکتا ہے، ہر ایک کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ بس امام یہ نہیں کہ جو کچھ نہ جانتا ہو، امام سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ عالم ہو، امام سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو سیاست کی، سب سے زیادہ، اس سے بڑھ کر کوئی سیاستدان نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہے السلام علیکہ یا ارکان البلاد، السلام علیکہ یا ارکان البلاد۔ ارکان جمع ہے رکن کی، رکن ایسی چیز جو دوسری چیز کے لیے سکون اور آرام کا باعث ہو۔ کون سی ایسی ہستیاں ہیں جو اس جہاں کے لیے، بلاد یعنی یہ جہاں، اس جہاں کے لیے سکون کا باعث ہیں؟ لولا الحجت، اگر حجت نہ ہو تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ تباہی اور بربادی سے یہ زمین بچی کیوں؟ سکون کیوں آیا اس زمین میں؟ اس میں آرام کیوں آیا؟ کیونکہ اس جہاں میں رکن کی حیثیت رکھنے والی ہستیاں موجود ہیں، آل محمد۔ بلاد بلدتن کی جمع ہے، ایسی زمین کو کہا جاتا ہے چاہے وہ آباد ہو یا نہ ہو۔ ارکان البلاد یعنی پوری زمین۔ بس زمین کے لیے آرام کا باعث کون سی ہستیاں ہیں؟ محمد اور آل محمد۔ رکن کسے کہا جاتا ہے؟ غور سے سنیے گا، ہر مرکب جز رکھتا ہے، اور اس کے جز کی دو قسمیں ہیں، جزء اصلی، جزء فرعی، جزء اصلی اور جزء فرعی۔ اصلی جز جو اس مرکب سے اگر ہٹ جائے تو مرکب باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پہ انسان مرکب ہے اپنے اعضاء و جوارے کا، اگر اس کے پاس یہ گردن نہ ہو انسان باقی، انسان کا دل ختم ہو جائے انسان باقی نہیں رہے گا۔ یہ مرکب اصلی ہیں۔ مرکب فرعی، ہاتھ نہ ہو، ایک آنکھ نہ ہو، دو آنکھیں ہی نہ ہو، ٹانگ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، انسان باقی ہے یا نہیں ہے؟ باقی ہے، مرکب باقی ہے۔ آل محمد اصلی رکن کی مانند ہے اس جہاں میں، اگر وہ نہ ہو تو یہ جہاں باقی نہ رہے، وہ نہ ہو
تو جہاں باقی نہ رہے. بس مرکب حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس میں اصلی رکن ہو، اور مرکب حقیقی ہیں اس جہاں کے محمد اور آل محمد. مرکب حقیقی اس جہاں کے کون ہیں؟ محمد اور آل محمد. تبھی بہار الانوار جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 359 میں آیا ہے، جعلہم اللہ ارکان الارض، خداوند عالم نے انہیں زمین کا رکن قرار دیا. زمین یعنی جہاں، زمین یعنی جہاں، اس جہاں کا رکن قرار دیا ہے. ان تمید باہلہا، تاکہ یہ زمین باقی رہے، ثابت رہے، ساکن رہے، محفوظ رہے، زمین آرام میں رہے. اس آرام، زمین کے آرام کا باعث کون سی ہستیاں ہیں؟ محمد اور آل محمد. تبھی امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، انی امان لأہل الارض، بے شک میں باعث امان ہوں زمین والوں کے لیے. کما ان النجوم امان لأہل السماء، جس طرح ستارے باعث امان ہیں آسمان والوں کے لیے. بس محمد اور آل محمد باعث امان ہے اس جہاں کے لیے. بس یہاں تک کافی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.